بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے استعفی دے دیا اور نریندر مودی کا تیسری بار وزیر اعظم بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ انڈیا الائنس کے ادو ٹھاکر نے اپنے اعلان میں انڈین الائنس کے وزیر اعظم کا اندیا دے دیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بھارت کی وزارت عظمیٰ پر کون براجمان ہوگا، بی جے پی کے نریندر مودی یا کانگریس کے راہل گاندھی؟ آج کا دن دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت یعنی بھارت کی وزارت عظمیٰ کے حوالے سے انتہائی اہم دن ہے۔ تو آج کے ڈیجیٹل بیٹ بھارت کے بننے والے وزیر اعظم کے نام۔ جو بھی لوگ ان سے त्रस्त ہے وہ سارے لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے، سارے دیش بھکت ہمارے ساتھ آئیں گے۔ چندرا بابو جی بھی ان کو بھی بہت پریشان کیا ہے بی جے پی گورنمنٹ نے، سارے لوگ جن کو بھی تکلیف دی ہے، پریشان کیا ہے، وہ سارے لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے۔ بھارتی جنتا پارٹی کو عوام کی طرف سے ایک بڑا جھٹکا۔ امیدوں کے برعکس سادہ اکثریت سے محروم حکومت سازی کے لیے بی جے پی کو اتحادیوں پر انحصار کرنا ہوگا۔ بھارتی الیکشن کمیشن کے مطابق بی جے پی زیر قیادت این ڈی اے یعنی نیشنل ڈیموکریٹک الائنس 295 نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکی۔ اپوزیشن جماعت کانگریس کی زیر قیادت اتحاد انڈیا نے 231 نشستیں جیت لی ہیں، جبکہ 17 نشستیں دیگر کے نام رہی ہیں۔ بی جے پی اپنے تئیں صرف 240 سیٹیں جیتی، جبکہ کانگریس نے 99 سیٹوں پر مارکا مارا۔ یاد رہے 543 رکنی لوک سبھا میں سادہ اکثریت کے لیے 272 نشستیں درکار ہیں۔ بی جے پی کو اپنے گھر اتر پردیش سے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانا بھی بی جے پی کے کام نہ آ سکا اور اس کو کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ انتخابی مہم میں مسجد کی طرف علامتی تیر چلانے والی بی جے پی امیدوار مادھوی لٹھا بھی ہار گئیں۔ حیدرآباد دکن میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے اسد الدین اویسی نے مادھوی لٹھا کو 3 لاکھ سے زائد ووٹوں سے شکست دی۔ تو آئیے اب ہم جائزہ لیتے ہیں نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کے اعداد و شمار کا۔ ہم اس کو دو جانب سے دیکھیں گے۔ ہم اس کو ٹی ڈی پی اور جے ڈی یو کے ساتھ این ڈی اے کو بھی دیکھیں گے اور ٹی ڈی پی اور جے ڈی یو کے بغیر بھی جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کی اندر جو دیگر پارٹیاں ہیں ان کے فگرز پر بات کرتے ہیں۔ بی جے پی 240 نشستیں، شیو سینا 7 نشستیں، ایل جے پی 5 نشستیں، جے ڈی ایس 2 نشستیں، آر ایل ڈی 2 نشستیں، جین سینا 2 نشستیں، یو پی پی ایل 1، ایچ اے ایم 1، زی پی ایم 1، ایس کے ایم 1، اپنا دل 1، اے جی پی 1، اے جے ایس یو 1، این سی پی 1، وائی ایس آر سی پی 4 اور انڈیپینڈنٹ لداخ اور دامن کو ملا کر 2 نشستیں۔ یعنی این ڈی اے کی 272 اکثریت حاصل کر کے حکومت بنا سکتی ہے، چاہے جے ڈی یو اور ٹی ڈی پی اتحاد کریں یا نہ کریں، اور این ڈی اے کی 268 سیٹیں ہو جائیں گی اگر ٹی ڈی پی اور جے ڈی یو کے ساتھ اتحاد ہو جائے اور وائی ایس آر سی پی کو نکال دیا جائے۔ مودی کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے اتحادیوں کو سہارا لینا پڑے گا، اس کے بغیر وزارت عظمیٰ کا خواب ہی رہ جائے گا۔ 13 سال گجرات کے وزیر اعلیٰ اور 10 سال وزیر اعظم کے طور پر حکمرانی کرنے والے نریندر مودی کو ہندوستانی ووٹروں نے بنیادی طور پر بہار اور آندھرا پردیش کے 2 اتحادیوں کے رحم و کرم پر ڈال دیا ہے، جن کی پالیسیاں سیکولر اور بی جے پی سے بالکل بھی مطابقت نہیں رکھتی اور نہ ہی وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کو فروغ دیتی ہیں۔ کیرالہ میں پہلی بار بی جے پی کی تنہا جیت امیدواروں کے اقلیتوں کے ساتھ قریبی تعلقات پر مبنی بتائی جاتی ہے۔ بی جے پی زیر قیادت این ڈی اے کو 291 سیٹیں جیتنے کی امید تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی کو بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جنتا دل یونائیٹڈ یعنی جے ڈی یو اور آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو کی تیلگو دیشم پارٹی یعنی ٹی ڈی پی پر انحصار کرنا ہوگا۔ دونوں اتحادی مسلم دوست رہنما ہیں جو فرقہ وارانہ لڑائیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ بی جے پی اپنے طور پر 238 سیٹوں پر جدوجہد کر رہی تھی، جبکہ 2019 میں اسے 303 اور 2014 میں 282 سیٹیں حاصل تھیں۔ دوسری جانب کانگریس کے رہنما راہل نے اتر پردیش میں رائے بریلی اور کیرالہ میں ویناڈ سے لاکھوں ووٹوں کی بھاری اکثریت حاصل کر لی۔
یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ان کی بہن پرینکا گاندھی کو خالی ہونے والی سیٹ سے میدان میں اتارا جا سکتا ہے۔ گاندھی خاندان کے لیے سب سے بڑا انعام امیٹھی میں خاندانی وفاداری کشوری لال شرما کی جیت کے ساتھ آیا، جس نے ہائی پروفائل کابینہ کی وزیر اسمرتی ایرانی کو 1 لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے شکست دی۔ بی جے پی کو سب سے زیادہ جھٹکا اتر پردیش میں لگا، جہاں وہ پچھلی بار 62 کے مقابلے میں صرف 33 سیٹیں ہی جیت سکی۔ اتر پردیش کی شکست کو لے کر بی جے پی میں الزام تراشی کا کھیل شروع ہو گیا ہے اور مودی کے قریبی سینئر صحافی وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ یہ کوئی راز نہیں ہے کہ آدتیہ ناتھ وزیر داخلہ امیت شاہ کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں اور شاہ کے ذریعے بی جے پی کے کئی وزرائے اعلیٰ کو ہٹائے جانے کے بعد انہیں خطرہ محسوس ہوا۔ چاہے آدتیہ ناتھ بی جے پی کی شکست میں اپنے کردار کی مخالفت کریں، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ ان کے ٹھاکر ذات کے حامی انتخابی مہم میں بی جے پی کے خلاف کھلم کھلا مخالف تھے۔ یو پی کے علاوہ دیگر 2 ریاستیں جنہوں نے انڈیا گروپ کے لیے توقع سے زیادہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا، وہ بنیادی طور پر مہاراشٹرا اور مغربی بنگال تھی، لیکن انہوں نے راجستھان اور ہریانہ کی بی جے پی کے گھروں سے بھی اچھی خاصی نشستیں حاصل کی۔ مہاراشٹرا میں انڈیا گروپ نے پچھلی بار این ڈی اے کے زیر کنٹرول 41 سیٹوں کے مقابلے میں 29 سیٹیں جیتی ہیں۔ مغربی بنگال میں بینرجی کی ترنمول کانگریس نے بی جے پی کو 31 سیٹوں پر شکست دے کر اس کی سابقہ 22 سیٹیں بھی حاصل کر لیں، جبکہ بی جے پی پچھلی بار 18 سیٹوں کے مقابلے میں صرف 12 سیٹیں ہی جیت سکی۔ بھارتی الیکشن میں اس بار سیلیبریٹیز نے بھی مارکا مارا۔ سابق کرکٹرز یوسف پٹھان اور کیرتی آزاد اور فلم سٹار شتروگھن سنہا ٹی ایم سی پارٹی سے جیتنے والوں میں شامل ہیں۔ بی جے پی کی جانب سے ہماچل پردیش سے کنگنا رناوت اور یو پی کے متھرا سے ہیما مالنی نے بھی الیکشن میں مارکا مار لیا۔ ان دونوں فلمی سٹارز کی موجودگی سے بی جے پی کی مذہبی شدت پسندی کی امیج میں نرمی واقع ہوگی۔ دوسری جانب ہندوستانی اتحاد کا بڑا اعلان۔ ادو ٹھاکر کہتے ہیں، ہم کل اپنی میٹنگ کے بعد وزیر اعظم کے امیدوار کا اعلان کریں گے۔ وہ تمام لوگ جنہیں بی جے پی نے ہراساں کیا وہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں۔ ٹی ڈی پی کے چندرا بابو نائیڈو کو بھی بی جے پی نے ہراساں کیا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ یعنی کہ پکچر ابھی باقی ہے اور مودی کی وزارت عظمیٰ کو لاحق خطرہ بھی ابھی باقی ہے۔ اگر مودی واقعی دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو انہیں 15 جون کو سوئٹزرلینڈ میں یوکرین امن کانفرنس میں شرکت کا موقع ملے گا۔ دوسری جانب اگر انڈیا گروپ اگلی حکومت کا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات جو کہ مودی کے دور میں خراب ہوئے تھے بہتری کی جانب بڑھ سکتے ہیں۔ ممکنہ طور پر پاکستان کے لیے ویزا نظام میں ڈھیل پڑ سکتی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ڈیجیٹل بیٹ آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کریں۔